الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ماہانہ درس قرآن کے سلسلے میں آج دوسرے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یہ پارہ سورۃ البقرہ پر مشتمل ہے اور اس کی تمام آیتیں سورۃ البقرہ کی ہیں، اور اس پارے میں عقیدے کے متعلق، فقہی احکام کے متعلق، حج کے متعلق، اسی طرح نکاح، طلاق، مہر، عدت اور پھر اس کے بعد جہاد کے متعلق کچھ آیات ہیں۔ تو مجموعی طور پہ ان موضوعات پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ فرمایا ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس کی طرف یہ پہلے نماز پڑھتے تھے۔ یہاں سے جو آیات ہیں یہ ہیں اس واقعہ کے بارے میں کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ، مدینہ منورہ میں بیت المقدس۔ 17 یا 18 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی وہ تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اب وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہونی تھی، اور اس پر سب سے بڑا اعتراض یہودیوں نے کرنا تھا، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ تو اب پہلے ان کا قبلہ ہی مسلمانوں کا قبلہ، اب اسے بدل کے خانہ کعبہ کو بنانا تھا۔ تو اس پر یہ فرمایا کہ جب قبلہ بدلا جائے گا تو بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے بارے میں بیان فرما دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اے حبیب تم کہو کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے۔ وہ فرمائے ادھر منہ کرو تو ادھر منہ کر لو، وہ فرمائے ادھر منہ کرو تو ادھر کر لو۔ اس کی تو تخصیص ہی نہیں کہ جدھر تمہارا دل کر رہا ہے تم ادھر منہ کرو گے۔ مشرق مغرب سب اللہ کا، دین اللہ کا، حکم خدا کا۔ وہ جدھر منہ کرنے کا کہے گا تم نے ادھر ہی منہ کر لینا ہے۔ تو اب اس میں فرمایا کہ یہ جو ہم قبلہ پھیریں گے اور قبلے تبدیل کریں گے، یہ کیوں کریں گے؟ اس کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائیں۔ ایک حکمت تو یہ بیان کی، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ فرمایا وہ قبلہ کہ جس پر تم پہلے تھے ہم نے اسے اس لیے بنایا تھا تاکہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی رسول فرمائیں کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، تو اب کون وہ ہے جو بیت المقدس سے چمٹا رہتا ہے اور کون وہ ہے جو نبی کے دامن سے چمٹا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں کا فرق پتہ چل جائے گا کہ کس کو رسول عزیز ہے اور کس کو اپنی مرضی عزیز ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی تبدیلی کی ایک حکمت۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اب وہ جو خانہ کعبہ تبدیل ہوا، اس کا جو واقعہ ہوا، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ آدھی نماز آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور دوران نماز سرکار اپنا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف کرتے تھے کہ کب خدا کا حکم آتا ہے کہ اے حبیب جدھر تمہارا دل ہے ادھر ہی منہ کر لو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتظار فرما رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران میں ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، فرمایا اے حبیب ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پہ تم راضی ہوگے، جس قبلے پر تمہاری خوشی ہے ہم ادھر ہی تمہیں پھیر دیں گے۔ اور نماز کے اندر رب نے فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب اپنے چہرے کو ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے دوران اپنے چہرے کو یوں کر لیا، اور یہ جو صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ نماز کا ویسے ہی پڑھتے رہے، نماز کے بعد پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، نہیں، انہوں نے دیکھا کہ سرکار کا چہرہ ادھر کو پھرا ہے، وہ سارے گھوم کے پیچھے آ کے ادھر کو ہی ہو گئے۔ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت یہ ہوتا تھا، انہیں یہ کہنا کم پڑتا تھا کہ کرو، صرف نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کے کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، جیسے یہاں پر کیا۔ تو قبلے کی تبدیلی کی دوسری حکمت یہ تھی کہ اے حبیب خانہ کعبہ کو ہم قبلہ اس لیے بنائیں گے کہ تم اسی پہ راضی ہو، تم اس پہ راضی ہو، خدا تمہاری رضا چاہتا ہے، تو خدا تمہاری رضا کے مطابق قبلہ تبدیل فرما دے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے یہود و نصارہ کا کہ یہ تمہارا قبلہ مان لے، تو فرمایا وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کے پاس اگر تم اللہ کی طرف سے ہر نشانی لے آؤ کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کے پاس ہر نشانی لے آؤ یہ تب بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے، ان کا تعلق قبلے کے ساتھ ہے اور مسلمان کا تعلق قبلے والے کے ساتھ ہے، اور نجات اسے ملے گی کہ جو صاحب قبلتین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جو نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرے گا۔ تو یہاں اس واقعے کا بیان فرمایا، پھر نبی پاک علیہ السلام کی ایک شان بیان فرمائی، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ یہ لوگ یہودی عیسائی جنہیں تورات اور انجیل ملی ہے، فرمایا کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بندے کو اپنے بیٹے کے بارے میں شک نہیں ہوتا کہ 1000 بندوں میں اگر کسی کا بیٹا کھڑا ہے تو وہ کہے مجھے تو پتہ نہیں چلا میرا بیٹا کون سا ہے، نہیں، 1000 کیا لاکھ بندہ بھی ہوگا آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان، صفات اور نعتیں اور اوصاف اور کمالات اور علامات تورات و انجیل میں اتنے بیان کر دیے ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد ان لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی ایسی ہی پہچان ہے جیسی اپنے بیٹوں کی پہچان ہوتی۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے کہ بیٹوں کی طرح نبی پاک علیہ السلام کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو سرکار کو بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا ہمارا ہی بیٹا ہے، یہ تو بیوی کے بیان سے پتہ چلتا ہے، ہو سکتا سچی ہو سکتا نہ ہو، تو بیٹے کا بیٹا ہونا تو بیوی کے بیان سے پتہ چل رہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا خدا کا رسول ہونا خدا کے بیان سے پتہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا ہم تو بیٹوں سے بڑھ کے سرکار علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ تو اب اس کے بعد پھر دوبارہ اسی حکم قبلہ تبدیلی قبلہ کے بارے میں بار بار فرمایا کہ اب تم جہاں پر بھی ہو اپنے چہرے قبلے کی طرف کر لو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں سے نکلو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مکے میں ہو، باہر ہو، جہاں پر بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اچھا، اب مسلمانوں کو تھوڑا سا ڈر تھا کہ بھئی ہم نے قبلہ پہلے تو مکے سے مدینے تو قبلہ تبدیل کیا، اب مدینے میں 17-18 مہینے بعد پھر تبدیل کر لیا، تو یہ یہودی تو ہم پر اعتراض کریں گے، یہ مشرک بھی اعتراض کریں گے۔ یہودی کہیں گے بھئی تمہارے قبلے کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے،
مشرک کہیں گے ہاں بھی ہمارا تو قبلہ تم نے چھوڑ دیا تھا، دوبارہ ادھر کیوں آئے؟ تو یہ تان و تشنیع کا بندے کو ڈر ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ہمارا ایک کامن سا ورڈ ہے نا، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم تو بہت سے غلط کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں تھوڑا سا ڈر تھا کہ یار یہ لوگ اعتراض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، فرمایا ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے یہ تمہیں ہر ڈر سے بے ڈر کر دے گا۔ تو فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اور یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے، فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ تو میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ قبلہ ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے نبی، قرآن قیامت تک کے لیے کتاب، اسی طرح اب خانہ کعبہ قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تمہیں میں سے، تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور تمہیں پاک کر دیتا ہے، تمہیں پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ علوم سکھاتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارے رسول کی یہ شان ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی بڑی مشہور آیات ہیں۔ پہلے تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، مجھے شکر کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں نعمت کے ساتھ یاد کروں گا، مجھے بندگی کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں انعام کے ساتھ یاد کروں گا۔ اور فرمایا میرا شکر ادا کرو میری ناشکری مت کرو۔ نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں تو رب کا شکر بھی ادا کریں۔ اب شکر کے بعد صبر کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ جب کبھی کوئی پریشانی آتی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے۔ جب کبھی کوئی پریشانی آتی فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے فرمایا تھا کہ نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ تو واقعتاً دل سے نماز پڑھیں تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور صبر جو ہے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے ہی ضروری ہے۔ اور فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد صبر کا ایک بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ بندہ خدا کی راہ میں اپنی جان ہی قربان کر دے، شہید ہو جائے۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ کہو بھی مت، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے اس کا۔ ورنہ رب فرماتا ہے جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ تو جب رب فرماتا ہے شہید زندہ ہے تو ہم تو 10 مرتبہ کہیں گے شہید زندہ ہے۔ اور شہید جس نبی کا کلمہ پڑھ کے زندہ ہے وہ نبی تو اس سے 100 گنا زیادہ زندہ ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو وہ مرتبہ دے جو نبی کو نہ عطا فرمائے۔ تو شہید اگر زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے۔ اسی لیے شب معراج میں کیا ہوا تھا؟ شب معراج میں مسجد اقصیٰ میں سارے نبی جمع ہوئے تھے، زندہ تھے تو جمع ہوئے تھے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اپنے قبور مبارکہ میں زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور زندگی کی بڑی اہم جو معاملہ ہے اسے بیان فرمایا، کیونکہ زندگی کبھی بھی خوشیوں سے بھری ہوئی نہیں ہوتی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو پیدائش سے لے کر موت تک کبھی غم نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیمار ہوگا، پریشان ہوگا، دکھ ہوں گے،
کوئی مالی نقصان، کوئی جانی نقصان، کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، کچھ ڈر کے ساتھ اور کچھ بھوک کے ساتھ، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ کبھی کوئی ڈر دل میں ہوگا، کبھی بھوک ستائے گی، کبھی مالی نقصان ہو جائے گا، کبھی بندہ بیمار ہو جائے گا، یا کوئی رشتہ دار قریبی فوت ہو جائے گا، اور یا کبھی پھلوں میں رزق میں کمی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے امتحان بنائی۔ تو امتحان میں جا کے بندہ یہ شور نہیں کرتا کہ ہمارا امتحان ہو کیوں رہا ہے بھئی، پاس ہو کے اگر اگلی منزل پہ جانا ہے تو امتحان تو دینا پڑتا ہے۔ اب بولے کہ نہیں جناب انٹر سے ہمیں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ایم اے تک پہنچا دیا جائے، ماسٹر کروا دیا جائے، امتحان کوئی نہ ہو، نہیں، امتحان ہوگا۔ زندگی امتحانوں کے مجموعے کا نام۔ تو فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اور فرمایا پھر جو صبر کریں، امتحان میں صبر کریں، پاس ہو جائیں، تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتا۔ جیسے امتحان میں پاس ہونے والے کو سارے مبارکیں دیتے ہیں نا، مبارک ہو ماشاءاللہ جی آپ پاس ہو گئے، تو فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں گویا امتحان کو پاس کرنے والے، اور جو امتحان کو پاس کرنے والے ہیں فرمایا اسے خوشخبری سنا دو۔ اور یہ جو صبر والے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم پہ کوئی مشکل آئی ہے تو کوئی بات نہیں، ہماری جان، ہمارا مال، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا سارا وجود کا مالک ہی خدا ہے، تو مالک کی مرضی ہے وہ جیسے اپنے ملک میں تصرف کرے۔ اور فرمایا کہ یہ جو صبر کرنے والے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درود اور رحمت نازل ہوتی ہے، جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر صفا مروہ کی عظمت بیان فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ اس پہ اللہ کی پاک بندی کے قدم لگے ہیں۔ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر بیابان میں رہنا پسند کر لیا تھا، جو اپنے بچے کے ساتھ تنہا اس بیابان میں رہنے کو تیار ہو گئی تھی، اس کے قدم لگے ہیں۔ تو فرمایا یہ صفا مروہ تو خدا کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ جو حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے درمیان بھی چکر لگائے، جو صفا مروہ کے درمیان لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان اہل کتاب کا، یہودیوں کا بیان ہے کہ جو اپنی کتابوں کی باتیں چھپاتے تھے اور جو نبی پاک علیہ السلام کی شان اس میں بیان کی تھی اسے چھپاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تورات و انجیل میں بیان کردہ شان مصطفیٰ چھپاتے ہیں، فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ان پر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کو چھپاتے ہیں۔ وہ تورات و انجیل میں جو وہاں چھپاتا تھا اس پر یہ حال ہے، اور جو قرآن ہی سے چھپائے تو اس کا معاملہ بھی ایسے۔ اب اس کے بعد فرمایا قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ آیت بھی اسم اعظم ہے، یہ آیت بھی اسم اعظم ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، بڑا مہربان، رحمت کرنے والا۔ یہ آیت مبارکہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو اسے بھی اسم اعظم والی جو ہے وہ آیات میں شمار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ کائنات میں رب کی قدرت کی نشانیاں کیسے بکھری ہوئی۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها،
فرمایا بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، سمندر میں چلنے والی کشتیوں میں، آسمان سے اترنے والے پانی میں، زمین میں پھیلے ہوئے جانوروں میں، ہواؤں کے چلنے میں، اور آسمان و زمین میں خدا کے حکم کے پابند بادلوں میں، ان سب چیزوں میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے کہ یہ سارا نظام خدا چلاتا ہے، یہ سارا نظام خدا، اور ایسا ایکوریٹ اور ایسا پرفیکٹ نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے کہ ایک ایک شے کا نظام بندہ دیکھے تو عقل دنگ رہ جائے۔ سمندر سے پانی اٹھتا ہے، نمک نہیں اٹھتا۔ اگر نمک بھی ساتھ ہی اٹھ جائے گا تو جہاں برسے گا وہاں کی زمین کو برباد کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمک کو بھاری بنایا، پانی کو ہلکا بنایا۔ وہ پانی اٹھتا ہے تو اٹھتے ساتھ وہی نہیں برس جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اوپر ہواؤں کا نظام کیا ہوا ہے، پانی ہوا کے اوپر چلا جاتا ہے، ہوا اس کو لے کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی۔ اب یہاں کراچی کے سمندر سے پانی اٹھتا ہے، ہواؤں کے دوش پہ چلتا ہوا ہمالیہ کے پہاڑوں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جا کے سٹور ہو جاتا ہے برف کی صورت میں۔ اور ہمیں چونکہ پینے کا پانی، صاف پانی، میٹھا پانی چاہیے ہوتا ہے، تو گرمیوں میں خدا اس کو پگھلا دیتا ہے۔ وہ پانی برف پگھلتی ہے تو پانی وہاں سے چلتا ندی نالوں سے ہوتا ہوا دریاؤں میں آ جاتا ہے، دریاؤں سے چلتا ہوا درمیان میں استعمال ہوتا ہے، آگے جا کے پھر سمندر میں۔ ادھر سمندر سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا سسٹم بنایا ہوا، وہ پھر چلتا ہے، پھر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایک شے میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، میں نے اس کا یعنی صرف پانی کے نظام کا بھی آپ کو 100واں حصہ بیان کیا ہوگا، ورنہ اس کی جو ڈیٹیل ہے اتنی خوبصورت ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں، ہر شے کے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں، لیکن فرمایا کہ اتارتے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے خزانے اکٹھے اتار دے تو بنے گا کیا نیچے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پانی کے خزانے، اب اللہ تعالیٰ سارا ہی خزانہ اگر ڈال دے زمین پہ تو زمین کا کیا بنے گا؟ سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گندم کے خزانے، اگر اللہ تعالیٰ ساری گندم اکٹھی اگا دے تو بندے کدھر رہیں گے؟ دنیا میں تو گندم ہی ہوگی۔ تو فرمایا ہمارے پاس ہر شے کے خزانے، لیکن اتارتے ایک معلوم مقدار کے اندر۔ تو یہ خدا کے نظام کی تفصیلات ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے ان چیزوں میں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو، زمین سے جو حلال پاکیزہ چیزیں نکلتی ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ جو حلال پاکیزہ ہے وہ کھاؤ، حرام کھا کر شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو جو حرام کھاتا ہے، اب وہ رشوت ہے، وہ سود ہے، وہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، مال دبا لینا ہے، قرضہ کھا جانا ہے، تو یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی پیروی۔ تو فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اہل ایمان سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو، ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اللہ نے رزق ہمارے لیے پیدا کیا، تو فرمایا ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ، واشکروا للہ، ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو تو خدا کا رزق کھا کر خدا کا شکر بھی ادا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع نہیں کیا، حلال کھانا اعتدال کے ساتھ بندہ کھائے تو کسی ریسٹورنٹ پہ کھا لے، بہت اعلیٰ قسم کی ڈش بنا کے کھا لے، نئی نئی ورائٹی کھا لے، کچھ بھی کھا لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان لذتوں میں ڈوب نہ جائے آدمی، اور ان میں ڈوب کے خدا کو بھول نہ جائے، اور اس کے ساتھ جو بھی کھائے اب وہ بہترین سے بہترین اور مہنگے سے مہنگا کھانا کھائے، لیکن کھا کے یہ کہے کہ مولا رزق تیرا ہی ہے، بھلے میں اپنے گھر پہ کھاؤں، دال کھاؤں، یا ہرن کا گوشت کھاؤں، یا میں مرغابی کا گوشت کھاؤں، رزق تو تیرا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔
اس کے بعد چند حرام چیزوں کا بیان فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ بے شک اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا، اور خون کو، اور خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جانور کہ جس کے ذبح کے وقت کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے تم پہ حرام کر دی۔ تو جو مجبور ہو، خواہش سے نہ کھائے، حد سے نہ بڑھے، تو فرمائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ مردار کھانا حرام۔ مردار سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ جانور کہ جسے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، جسے شریعت کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا، اب وہ بھلے مرغی ہو یا بکری ہو، جسے بغیر تکبیر پڑے ذبح کیا گیا، کسی کافر نے ذبح کیا یا مشین کا ذبیحہ ہے، تو اگر یہ ہے تو یہ حرام، یہ مردار ہے۔ اگرچہ وہ مرغی ہے، وہ بکرا ہے، وہ گائے ہے، لیکن اگر شرعی ذبیحہ نہیں ہے، اور افسوس یہ ہے کہ دنیا کے اندر شرعی ذبیحے کے حوالے سے بڑے مسائل، دنیا کے اندر شرعی ذبیحے کے حوالے سے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ محتاط آدمی تو کئی جگہوں پہ جا کے بیچارہ سبزی دال ہی کھاتا ہے، یا پھل ہی کھا رہا ہوتا ہے، یا جوس ہی پی رہا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ عرب ممالک کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی سستی۔ مرغی جو ہے وہ برازیل سے آ رہی ہے، گائے جو ہے وہ آسٹریلیا سے آ رہی ہے۔ اب آسٹریلیا کے اندر اسے کون سے اولیاء کرام بیٹھے ہوئے کہ جو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیے جا رہے ہیں، تو وہ ٹیپ چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹکا ٹک ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، وہ حرام مردار جو ہے وہ پوری دنیا میں سپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی مسائل نہیں ہے۔ مردار کا کھانا حرام ہے، یہ قرآن میں اس ایک جگہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی جگہ پہ۔ اور وہ جانور فرمایا، وہ جانور، اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ آیت بھی ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پہ۔ تو یہ ذبیحے کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو بولے ارے نہیں یار وہ فلاں کمپنی کا بڑا مزیدار ہے، اس کا تو کھانا ہی کھانا ہے۔ جیسے ہمارے لوگوں کا حج نہیں ہوتا جب تک وہاں مکے مدینے کے کچھ ریسٹورنٹ کا کھانا نہ کھا لیں۔ تو ان چیزوں میں بڑی احتیاط کی حاجت ہے۔ اس کے بعد ایک آیت مبارکہ ہے، اور یہ آیت قرآن پاک کی جامع ترین آیات میں سے، جس میں ایک تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ نیکیاں ہوتی کیا ہیں۔ کیونکہ ہم اپنے اپنے طور پہ نیکیوں کے بڑے تصور بنا لیتے ہیں۔ ہم ایک نیکی پسند آتی ہے تو بقیہ کو نیکی نہیں سمجھتے۔ جس نے انسانیت کو پکڑا تو وہ کہتا ہے جی انسانیت کے علاوہ نیکی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ ہمیں دی ہے، خدا نے جو ہمارے سامنے تفصیل بیان کی ہے، وہ حقیقی تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اصل میں یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا وہ ہر دوسرے دن یہی بحث کرنے بیٹھ جاتے تھے، نہیں جی قبلہ تو ہمارے والا ٹھیک ہے، تم نے کیوں منہ پھیر لیا اپنا؟ تو وہ یہی بحثیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک شے طے ہو گئی، اب بلا وجہ کی اسی کی بحثیں نہ کرتے رہو کہ جناب ادھر منہ کرنا تھا یا ادھر منہ کرنا تھا، ادھر منہ کرنا تھا یا ادھر منہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا خانہ کعبہ قبلہ ہے تو بس دی اینڈ۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اصل نیکی یہ بحثیں نہیں ہیں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تو ہے ایمان، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ۔ سب سے پہلے یہ نہیں تو آدمی سونے کا بھی بن جائے تو کچھ نہیں۔ وہ صبح کھڑا اور رات کو عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک وہ 10 قرآن پڑھ دے، رکوع سجدے کر کر کے کمر ٹیڑھی ہو جائے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل آخرت میں فائدہ مند نہیں۔ تو فرمایا پہلی نیکی ہے وہ ہے اللہ پر، آخرت پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پر ایمان۔ پھر اس کے بعد اور بہت ساری نیکیاں ہیں۔ فرمایا کہ بندہ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پہ مال خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، مسافروں پہ خرچ کرے، کوئی غریب سائل ہے اس پہ خرچ کرے، غلام آزاد کرنے پہ خرچ کرے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ وعدہ پورا کرے۔
پھر فرمایا کہ مشکل میں، تنگی میں، ہر حال میں صبر کرے. فرمایا یہ ہے نیکیوں کی فہرست. ایمان ہے، عبادات ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، یہ اور اسی طرح وعدہ پورا کرنا ہے، جو معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں. تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. یہ والے لوگ ہیں کہ جو ان ساری نیکیوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں. اس کے بعد پھر قصاص کے بارے میں فرمایا کہ قتل کے بدلے میں، تو فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے لوگو تمہارے لیے قصاص میں، قتل کا بدلہ لینے میں زندگی ہے، کہ اگر ایک قاتل کو عبرتناک سزا ملے گی تو 10 قاتل ویسی حرکت کرنے سے بچیں گے. اور اگر قاتل کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بہترین اے سی لگا کے آپ بٹھائیں گے تو باہر نکلتے ساتھ ہی اگلی مرتبہ بھی کرے گا. جیسے مغربی ممالک میں کیا ہے کہ سزائے موت ختم کر دی انہوں نے، کہ سزائے موت نہیں دینی، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وہ قتل کرنے والا 10 کو مار چکا ہے، تو وہ جو 10 کے حقوق تباہ کر چکا وہ کچھ نہیں. اس بھائی صاحب کی شان کے اندر کچھ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو اب 20-20 سال کی قید کر دیتے ہیں. ہر سہولت، بہترین ٹی وی اور کتابیں اور کھانا پینا، یہ وہ سب اسے دیتے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یورپ کے چند ممالک کے اندر تو کرائم ریٹ کم ہے، چند ممالک میں، لیکن بقیہ کے اندر جیلیں بھری ہوئی. اور میں آپ کو اس کی مثال عرض کرتا ہوں. آپ آج ہی پہلے ڈیٹا نکال لیں امریکہ کا اور یو کے کا. اب ڈیٹا نکال لیں کہ وہاں کی جیلوں کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ فیسلٹیز اتنی دی جاتی ہیں کہ اس کے بعد جرم کرنے والوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے. وہ تو کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں کیا یہ دلہا بھائی بنا کے لے جا رہے ہیں. تو قاتل کی سزا جو اسلام نے رکھی ہے، اس پہ پورا عمل ہو تو اگلے 10 قاتل جو ہے وہ سوچیں گے کہ یہ حرکت نہیں کرنی. تو رب نے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کہ دوسروں کی زندگی کا تحفظ اسی کے اندر ہے کہ قصاص کا جو نظام ہے اس پر عمل کیا جائے. اس کے بعد روزوں کے احکام ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. تو روزے ہم پہ بھی فرض، پچھلوں پر بھی فرض تھے، اور مقصد اس کا تقوی. فرمایا گنتی کے دن ہیں، اور اس میں سے بھی جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. اور جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا بڑھاپے کی وجہ سے، تو ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دے. تو یہ روزوں کے احکام بھی ہیں اور روزوں کی آسانی. پھر ماہ رمضان کی فضیلت ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت کی روشن باتیں اور فیصلے کی روشن باتیں. اس کے بعد دعا کے بارے میں رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. فرمایا اور جب میرے بندے میرے بارے میں اے حبیب تم سے سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، اے حبیب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو تم انہیں جواب دو کہ رب فرماتا ہے انی قریب، میں قریب ہی ہوں، میں قریب ہی ہوں. دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو فرمایا کہ اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرو یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خدا تمہاری دعا قبول کر لے گا، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تو دعا کو واقعتاً کو بندہ ہتھیار بنا لے نا، تو ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی ہتھیار کافی ہے. تو دعا جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر کچھ اعتکاف کے مسائل بیان کیے گئے کہ اعتکاف جو ہے وہ رمضان میں کیا جائے گا اور اس کے چند احکام ہیں. پھر اس کے بعد حج کے مسائل شروع ہوئے. فرمایا یسألونک عن الاہلہ. اے حبیب تم سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں
کہ یہ جو چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے حبیب تم فرماؤ کہ یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا جو ہے یہ لوگوں کے لیے اوقات کی تعیین ہے، کہ چاند شروع رات میں نکلے اور چھوٹا ہو تو مطلب مہینہ شروع ہوا، چاند پوری رات نکلے اور پورا ہو تو مطلب مہینہ درمیان میں چل رہا ہے، اور چاند رات کے آخری پہر میں نکلے اور چھوٹا سا نکلے تو مطلب رات مہینے کا آخری حصہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو مہینوں کا حساب کتاب ہے وہ اس میں ہے، اور اس کے ساتھ یہ حج کے لیے کہ پتہ چل جائے گا کہ حج کا مہینہ کون سا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی، کہ جیسے بندہ اپنے گھر سے نکل پڑا نا حج کے لیے، اب اسے یاد آیا کہ گھر میں کوئی چیز رہ گئی یا کوئی کام ہے مجھے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے گھر کے دروازے سے نہیں آتا تھا کہ بھئی جب ایک مرتبہ میں نکل گیا نا تو واپس نہیں آنا۔ اچھا، اب آنا بھی ہے اور دروازے سے واپس نہیں آنا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پیچھے والی دیوار کو توڑ کے ادھر سے آتے تھے کہ جب ہم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو اب ہم اس دروازے سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حرکت پر فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ گھر کا پچھلا حصہ توڑ کے اندر آ رہے دروازے سے ہی آ جاؤ۔ تو فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھلی والی دیوار سے گھوم کے آؤ، فرمایا نیکی تو تقوی کا نام ہے، نیکی تو تقوی کا نام ہے، اور باقی گھر میں آنا تو فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو دروازے ہیں اسی سے آیا کرو۔ تو یہ اپنی طرف سے نیکیاں بنا لینا نا کہ بھئی کوئی اپنے ذہن میں نیکی بنا لی اور پھر اس پہ ڈٹ گئے کہ یہ نیکی ہے، نہیں، قرآن سے حدیث سے جو علماء نے قرآن حدیث پڑھ کے بیان کی ہیں تو اسی کو نیکی سمجھ کے چلا جائے۔ اس کے بعد جہاد کی آیتیں ہیں، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑے، جو تم سے لڑیں تم ان سے لڑو، لیکن زیادتی نہیں کرنا۔ لڑنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں تمہیں ان سے لڑنے کی تو اجازت ہے، لیکن زیادتی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھ سکتے کہ لڑائی کے اندر کبھی یہ حکم جاری کیا جائے، لڑائی کے اندر تو یہ ہوتا نا کہ کر دو جو کرنا ہے، لیکن فرمایا نہیں، لڑائی کے اندر بھی زیادتی نہیں کرنا، جتنی تم پہ زیادتی ہے اس کا بدلہ اتنے کے ساتھ ہی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد راہ خدا میں خرچ کرنے اور پھر حج کے مسائل ہیں، فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے ایک تو خودکشی ہے، تو خودکشی میں بندہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، یہ حرام۔ دوسرا، کوئی بھی ایسا کام کہ جس کا اپنے آپ کو نقصان ہونے کا قوی اندیشہ ہے، ایسا کام کرنا ناجائز۔ تو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی وہ کرے گا تو اس کی ذات کو نقصان پہنچے گا، حتیٰ کہ آپ ایک عام سی مثال لے لیں، ایک آدمی کو شوگر ہے اور شوگر بھی بڑی ہائی فائی قسم کی ہے، اب اگر وہ میٹھا کھائے گا تو کیا ہوگا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ تو جس آدمی کو یہ پتا ہے کہ اسے شوگر ہے اور میٹھا کھانے سے اسے فوری نقصان ہوگا، اس کے لیے میٹھا کھانا جائز نہیں۔ تو یہ آیت اتنے سارے مفاہیم میں ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ون ویلنگ کرتے ہیں، لڑکے ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساحل سمندر پہ، تو یہ کیا ہے، ون ویلنگ کے اندر کیا ہوگا، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوا اور گیا، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام۔ تو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چیزیں۔ اسی طرح یہ جو پتنگ بازی ہوتی ہے، پنجاب میں زیادہ ہوتی ہے، پتنگ بازی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اپنوں ہی کے گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کے بعد حج کے کئی احکام بیان کر کے اب فرمایا الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ چند معروف مہینے کہ ذوالقعدہ میں احرام باندھنا شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ میں ادا کیا جاتا ہے، اور پھر محرم تک بندہ اپنے سارے معمولات سے فارغ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اصل تو
شوال سے اس کا وہ شروع کرتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے جو ایام جو طواف الزیارہ تک کے ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ جو رمی جمرات کی جاتی ہے 10، 11، 12، 13 جو ہے وہ تاریخ کو، تو یہ فرمایا کہ یہ افعال حج۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے تو نہ تو وہ بے شرمی والی باتیں کرے، نہ گناہ کا کام کرے، اور نہ حج کے درمیان جھگڑا کرے۔ تو جب احرام باندھ لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ایسی باتیں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنا جائز نہیں ہوتا، اگرچہ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہی کرے تو اس کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں کرنا بھی جائز نہیں۔ عمل کی تو بات کی بات ہے، باتیں کرنا بھی جائز نہیں۔ دوسری بات فرمائے گناہ کے کام نہ کرے، کہ احرام بھی باندھا ہوا ہے اور احرام باندھ کے اب گناہ کرے گا تو گناہ کی جو شدت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ تیسری بات تو بظاہر ایسے لگ رہی کہ شاید سب سے زیادہ ہمارے زمانے کے بارے میں فرمائی گئی ہے کہ حج کے دوران جھگڑا نہ کرے۔ اور ہمارے ہاں جو حاجی کرتے ہیں، میرے خیال میں ہر حاجی کو پتہ ہی ہوگا کہ حج کے دوران جھگڑا اتنا ہوتا ہے، مینا کے اندر وہ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ میرا بستر، یہ تیرا بستر، یہ میرا کونا، یہ تیرا کونا، میں اس کے ساتھ لیٹوں گا تو اس کے ساتھ لیٹے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گرمی بھی ہوتی ہے، رش بھی ہوتا ہے، دھکے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، لائنوں میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو یوں کہہ لے کہ فیوز اڑ جاتا ہے، اور پھر جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اب تو اللہ کا شکر ہے وہ کاروانوں نے کھانا دینا بند کر دیا، اب ہر کوئی اپنا ہی کھانا کھاتا ہے، ورنہ جس زمانے میں کاروان والے کھانا دیتے تھے، جتنا وہ کھانا دیتے تھے اس سے زیادہ وہ بیچاروں پہ لعنتیں ہی ہوتی تھی۔ ہر تیسرا بندہ لڑ رہا ہوتا تھا، یہ کیا بنا دیا، ہم سے پیسے اس کے لیے تھے تم نے کیا، یہ اب وہ بیچارے جو مرضی بنا لیں، وہ بھی غلط کرتے تھے لیکن حاجی اس سے زیادہ غلط کرتے تھے۔ اچھا پھر جب وہی کہ کھانا کھلتا ہے تو ہمارے لوگ جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ ہی کھانے لگتے ہیں، پھر جو کود پڑتے ہیں اس کے اوپر، اتنے جھگڑے جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کا احرام باندھ لو تو پھر جھگڑے نہیں کیا کرو، پھر صبر کا دامن تھام لو۔ حج جو ہے نا یہ صبر کا سفر ہے، یہ صبر کا سفر ہے، جس میں صبر نہیں ہے نا اس کا حج جیسا ہوتا ہے تو وہ میرے خیال میں اس کے ساتھیوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک بات فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب سفر حج کرو تو اپنے ساتھ جو سامان سفر ہے وہ لے کے چلو۔ کچھ لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں کہ حج کے لیے نکلتے تو کہتے کہ ہم اللہ کے بھروسے پہ نکل پڑیں، یعنی کہ گھر سے کوئی خرچہ ورچہ نہیں لے کے چلتے تھے، اللہ کے بھروسے بھی نکلے۔ اچھا اب اللہ کے بھروسے پہ نکلنے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ جہاں بھوک لگی تو کسی کے بولتے بھائی صاحب بھوک لگی ہے کھانا دو گے آپ، جہاں کسی شے کی ضرورت پڑی تو بھیک مانگتے پھرے، اور اس کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم توکل کر کے نکلے، کہ ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے نکلے اور پورا راستہ بھیک مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زادہ راہ ساتھ ہی لے کے چلا کرو، سامان سفر ساتھ ہی لے کے چلا کرو، یہ بھیک نہ مانگا کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے، جو دنیا میں بھی کام آتا ہے آخرت میں بھی کام آتا ہے، تو بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے۔ بلکہ حاجیوں کے لیے تو علماء نے فرمایا ہے کہ حاجی کو چاہیے کہ اپنے خرچے سے کچھ زیادہ لے کے چلے تاکہ دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑے تو دوسروں کی مدد کر سکے، کہ سفر حج ہے اللہ کی راہ میں نکلا ہوا، اللہ کی راہ میں نکل کے نیکی کرے تو اس کا ثواب کئی لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو سفر حج میں نکلے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ لے کے چلے تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اس کے بعد پھر میدان عرفات میں کیا ہوتا تھا کہ جو قریش مکہ تھے یہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ حالانکہ حج میں کیا ہوتا ہے کہ منا سے جانا ہے عرفات میں اور عرفات سے واپس آنا ہے مزدلفہ میں، پھر وہاں سے آنا ہے منا میں، تو حج تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن قریش مکہ یہ کرتے تھے کہ یہ منا میں آتے اور منا سے آگے جا کے مزدلفہ میں بس جا کے بیٹھ جاتے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، فرمایا کہ تم بھی وہیں سے جا کے واپس آؤ جہاں سے باقی سارے جا کے واپس آتے ہیں۔
اللہ کے احکام کے اندر ایلیٹ کلاس کوئی نہیں ہے، اشرافیہ نہیں ہے کہ ایلیٹ کلاس والوں کے لیے جو ہے وہ حج کے اللہ تعالیٰ نے احکام کچھ اور رکھے ہوئے ہیں، غریبوں کے لیے کچھ اور رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد کی پہلی صف میں سب سے غریب آدمی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، سب سے امیر آدمی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا یہ کہا جائے کہ جب پیسے والوں کو پہلی لائن میں کھڑا کر دو اور مزدوروں کو ذرا دوسری لائن میں کھڑا کر دو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ وہ بنائی ہیں جہاں یہ فرق ختم کر دیا، جیسے مسجد اور جیسے حج اور جیسے میدان عرفات۔ تو فرمایا کہ اے قریش مکہ تم بھی وہیں سے گھوم کے آؤ جہاں سے باقی سارے آتے ہیں۔ اور پھر اچھا ایک اور بات کیا ہوتی تھی، یہ آج کے زمانے پر بھی صادق آتی ہے کہ لوگ عرفات سے جب واپس آتے ہیں نا تو جیسے مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، اب مزدلفہ میں بیٹھ کے ہر قبیلہ اپنے قبیلے کی شانیں بیان کرتا، میرا قبیلہ فلاں، میرا ابا یہ تھا، میرا چاچا یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، وہ میرا پردادا ایسی شان والا تھا، وہ اس طرح تھا۔ تو وہ اپنے اپنے باپ دادا کی شانیں بیان کرتے تھے اور بڑے زور شور سے، ایک نے جیسے تقریر ختم کی دوسرا شروع ہو گیا کہ جناب میرا ابا بھی یہ تھا، میرا باپ بھی یہ تھا، میرا دادا بھی یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فرمایا جب تم یہ حج کے افعال عبادتیں پوری کر لو تو پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ تو حج کے موقع پہ یہ نہیں کہ حج کے موقع پہ بیٹھ کے اپنی اپنی برادریوں کے قصیدے گانا شروع کر دیں، نہیں، فرمایا اللہ کو یاد کرو۔ اور یہ آج کے زمانے میں بھی شاید اتنا ہی ضروری ہے کہ مینا کا میدان یوں کہہ لے کہ گپے مارنے کا شاید عالمی میدان بنا ہوتا ہے، اور اس میں افسوس کے ساتھ عرض کروں، ہم سارے پاکستانی ہیں اور میں بھی پاکستانی ہوں، لیکن میں افسوس کے ساتھ عرض کروں، میرا آج تک کا تجربہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان حج پہ مکے مدینے جا کے تلاوت، ذکر، عبادت یہ کریں گے، اور ہمارے پاکستانوں کی اکثریت جا کے گپے مارے گی۔ یہ آپ اگر آج تک مشاہدہ نہیں ہوا نا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگلی مرتبہ جب آپ سفر کریں جا کے چیک کر لیں کہ باقی لوگ کے آدمی قرآن ہوگا، تسبیح ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، ہمارا جو جس علاقے کا ہوگا نا وہ وہی والی حرکتیں کر رہا ہوگا، جس علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ جگت بازی کرتے ہیں وہ والا کام کر رہے ہوں گے، جہاں کے لوگ کاروبار اور اس طرح کی باتیں زیادہ کرتے ہیں وہ والی باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ وہی کہ جو وہاں اس زمانے کے لوگ کرتے تھے اور جن کو فرمایا کہ یہ نہ کرو، خدا کو یاد کرو۔ یہ چند راتیں ہیں، چند دن ہے اللہ کو یاد کرنے، تو خدا کو یاد کرو۔ تو یہ حج کے ایام کے اندر یہ والے افعال کرنے کا فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ فرمایا کہ لوگوں میں کوئی وہ ہے کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی پسند آتی ہیں اور اللہ کو اپنے دل کی حالت پہ گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ ہوتا بڑا سخت جھگڑالو ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان بڑی میٹھی ہوتی لیکن فساد ایسا کرواتے ہیں کہ نسلیں گزر جاتی۔ تو یہ بیسیکلی منافقوں کی صفت تھی کہ ایک منافق ایسا تھا، باتیں کرتا تھا تو ایسی شاندار، اور حرکت کرتا تھا تو فساد ڈلوا دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہ میرا دل گواہی دیتا ہے، اللہ گواہ میرے دل کے اوپر کہ میرے دل میں یہی ہے، لیکن سخت جھگڑالو کہ جب واپس جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد برپا کرے، کھیتیوں کو آگ لگا دے، نسلوں کو برباد کر دے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ زبان کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن عمل کے بڑے بدصورت ہوتے ہیں، اور مومن وہ ہے کہ جو زبان کا تو اچھا ہو لیکن عمل کا اس سے زیادہ اچھا ہو، جس کا باطن جس کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین اللہ تعالیٰ نے کوئی جزوی چیز نہیں دیا کہ بس عقیدہ صحیح کر لو عبادات کی خیر ہے، یا نمازیں پڑھ لو عقیدے کی خیر ہے، یا نماز اور عقیدہ صحیح کر لینا باقی لوگوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہنا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں پورا پیکج دیا ہے، اس میں عبادت، اس میں عقیدہ بھی ہے نمبر 1، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں ماں باپ کی خدمت بھی ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں سے اچھا تعلق بھی ہے، رزق حلال کمانا کھانا بھی ہے،
اس میں اچھے اخلاق بھی ہیں، ملنے جلنے کے اچھے طریقے بھی ہیں، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ دین اسلام ہے۔ اور اب فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور یہ بنیادی ترین حکم ہے دین کا اور قرآن کا۔ اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بطور خاص جو ہے جہاد کا جب حکم نازل ہوا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ جملہ ہماری زندگی کی بیسیوں تلخیوں کو اور مشکلوں کو بدل دینے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا کہ اے لوگو تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ جب جہاد کا حکم ہوا نا تو کچھ لوگوں نے کہا لو بھائی تو مارے جائیں گے، تو کچھ لوگوں کو ناپسند تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بات کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں بڑی پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے بیسیوں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر بندہ رب پہ بھروسہ کرے نا کہ یا اللہ میں نے معاملہ تیرے حوالے کر دیا، اب میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو بندے کے لیے خیر بنا دیتا ہے اگرچہ ظاہر میں وہ ناپسندیدہ ہو۔ مثال کے طور پہ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، کسی آدمی کی شادی ہوئی، اچھا جہاں شادی ہوئی وہاں اسے پسند نہیں، اور جہاں پسند ہے وہاں شادی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک زندگی کا یوں کہہ لے کہ شاید ہر گلی محلے میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے۔ اب بات کیا ہے کہ جہاں پسند ہے وہاں ہوئی نہیں، اور جہاں پسند نہیں ہے وہاں ہو گئی۔ اب یقین کرے بندہ یہ سمجھ لینا کہ جب ہو گیا تو اب میں خدا کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی ناپسند میں خیر ڈال دیتا ہے اور اسی پسند کے اندر شر ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک عمر گزار کے کہتا ہے یار بات تو صحیح ہے، شادی صحیح جگہ ہوئی تھی، لیکن کہتا کب ہے؟ 30 سال کے بعد جا کے۔ اور جہاں وہ کرنے کو مر رہا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا شادی ادھر ہی کرنی ہے، وہاں نہیں ہوتی، 5 سال تو بندہ بڑا چیخیں مارتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، اس کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن پھر 10 15 20 سال کے بعد کہتا ہے یار اچھا ہی ہوا وہاں شادی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پھر کہتا واقعی گھر والوں کا فیصلہ صحیح تھا۔ تو یہ اتنے کاموں میں اگر یہ بندہ یاد رکھ لے نا کہ بہت سی چیزیں ہمیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں لیکن ملتی نہیں ہیں، تو اس میں بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرے لیے بری ہوگی تبھی رب نے مجھ سے دور رکھی۔ تو یہ اگر ذہن بنا لینا تو انسان ہزاروں چیزوں کے اندر تلخیاں، تنگیاں، ترشیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ان سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد چند اوصاف بیان فرمائے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کے جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمت خداوندی کے امیدوار تو یہ ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اس پہ عمل کس نے کیا؟ ہجرتیں کس نے کی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر تھے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مولا علی اس کے پیچھے آئے، حضرت عثمان غنی نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اسی طرح اور ہزاروں صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے۔ تو یہ جن صحابہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر فرمائی، قدردانی فرمائی، تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ کی رحمت کے یہ امیدوار ہیں، ان کو خدا اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک حکم ہے شراب اور جوئے کے بارے میں۔
فرمایا کہ اے حبیب تم سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تم فرماؤ کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فوائد بھی ہیں۔ شراب پی کے بندہ ٹینشن بھول جاتا ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن فرمایا کہ ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ تو کسی شے میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس میں فائدہ ہے تو جائز ہے، جائز تو فائدہ تو جوئے کے اندر بھی ہے۔ جو بندہ جوئے میں جیت جائے گا کتنا فائدہ ہوگا اسے؟ اچھا بھلا جو ہے اگر 1 کروڑ روپے جوئے میں جیت گیا تو کتنی ٹینشن، کتنی مشکلیں دور ہو جائیں گی، کتنے سارے کام ہو جائیں گے، تو کیا مطلب کہ حلال ہو گیا؟ نہیں، فائدہ ہے لیکن حرام۔ اسی طرح شراب پینے میں کچھ اپنی جگہ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ جن ملکوں میں سردی ہے، سردی کی شدت کم ہو جاتی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ شراب پینا حلال ہو جائے گا؟ نہیں، فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فوائد سے زیادہ بڑا ہے، تو لہٰذا گناہ ہے تو ان کو نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ اگرچہ یہاں اصل حرمت نہیں بیان ہوئی تھی، یہ ایک پوری تفصیل ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، بلکہ 2 مسائل یہاں پر متصل بیان ہوئے۔ ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے یتیموں کے بارے میں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے حبیب تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں یتیم رہتا ہو اور یتیم کا اپنا مال ہے تو اب اس کے مال کا کیا کرے؟ اگر اس کے مال کو جدا جدا رکھیں تو ہر شے کو جدا کرنا بڑا مشکل ہے، اس کا کھانا علیحدہ پکائیں، اپنا کھانا علیحدہ پکائیں، بڑا مشکل ہے۔ اور اگر ساتھ ملا کے پکائیں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا ہم زیادہ کھا جائیں۔ مثال کے طور پہ 1 کلو گوشت بنایا، 4 بندے ہیں، یتیم کو چوتھا شمار کر کے 1 پاؤ گوشت اس کا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ پورا پاؤ ہی کھائے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی اس نے 1 بوٹی زیادہ کھا لی اس کی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیال کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ پہلے آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو اس پہ پھر سب نے یتیموں کا حصہ جدا کر دیا، لیکن جدا کیا تو یہ مشکل آ گئی کہ اب ایک ایک شے کو جدا کریں تو وہ انتظام کرنا مشکل۔ تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کی، تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو، ان کا مال اپنے ساتھ ملا کے استعمال کرو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ مراد یہ کہ تم کر سکتے ہو۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی ڈنڈی مارے گا، ملا کے زیادہ کھا جائے گا، تو فرمائے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، تو اللہ جانتا ہے کہ جس کی نیت میں خیر ہے اور جس کی نیت میں فساد ہے۔ تو باقی معاملہ نیت پہ آ جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن رب جانتا ہے کہ کس کی نیت میں اصلاح ہے اور کس کی نیت کے اندر فساد ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے جو آج دنیا میں بڑی کامن سی ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ ان ممالک میں جہاں مسلمان اور کافر اکٹھے رہتے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح۔ مشرکہ عورتوں سے نکاح۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ باندی مشرکہ سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بڑی پسند آئے۔ مشرکہ عورت اپنے حسن کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے بڑی پسند آئے، لیکن فرمایا نہیں، اس سے نکاح کرنا حرام۔ تو یہ جو دنیا بھر میں کو ایجوکیشن اور بیرون ملکی یونیورسٹیوں میں پڑھنا اور پھر اس کے بعد شادیاں، تو یہ جو سارا چکر ہے یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ مسلمان مرد جو ہے اگر وہ مشرکہ جیسے ہندو عورت ہے اگر وہ اس سے نکاح کرے گا یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ ہوا ہی نہیں ہے نکاح، یہ بغیر نکاح کے چلنے سارے، یہ قرآن کا سیدھا سیدھا فرمان۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی۔ اچھا اسی طریقے سے اس کے الٹ بھی نہیں ہو سکتا کہ عورت مسلمان ہے مرد مشرک ہے، بلکہ مرد تو مشرک ہو یا کوئی بھی پھر کافر ہو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمان کا یہ معاملہ ہے، یہودی عورت ہے یا عیسائی عورت ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے اور اس کی پھر آگے کچھ تفصیلات ہیں، لیکن جو مشرکہ ہے اس کے ساتھ تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ بھی ہے کہ مرد مسلمان ہو،
اگر عورت مسلمان ہے تو پھر مرد یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ جو ایسے نکاح ہیں تو فرمایا یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنی بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو لہذا یہ جو نکاحوں کا سسٹم ہے یہ درست نہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ عورتوں کے مخصوص مسائل کا بیان کیا۔ اس کے بعد پھر طلاق کے مسائل ہیں کہ طلاق جو ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تک ہے۔ شوہر بیوی کو اگر طلاق دیتا ہے، 1 مرتبہ طلاق دے تو رجوع کر سکتا ہے، 2 مرتبہ طلاق دے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو فرمایا کہ اچھا اس دوسری 2 مرتبہ طلاقوں کے اندر بھی کیا ہے؟ فرمایا کہ 2 مرتبہ طلاق دے دی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو اچھے طریقے سے رکھ لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ یعنی کہ بیوی کو اگر 1 طلاق دے دی ہے، اب رکھنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ یہ نہیں ہے کہ چھوڑنا ہے تو یہ سمجھ کے کہ اب تو انتقام لے کے ہی چھوڑنا ہے، اور رکھنا ہے تو اس لیے رکھنا ہے کہ ذلیل کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ جیسے لوگوں میں جہالتیں تو ایسی ہوتی ہے نا کہ عورتوں کو، بیویوں کو، اس میں تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو ویسے ہی بے زبان جانور ہیں، جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رکھنا تو بالمعروف، اچھے طریقے سے، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے، ظلم ان کے اوپر نہیں کرنا۔ فرمایا کہ یہ جو ظلم کی صورتیں ہیں یہ اللہ کی حدود کو توڑنے کے برابر ہے، یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے کے برابر ہے، تو یہ نہیں کرو۔ تو 2 طلاقوں تک اختیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر تیسری طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اب یہ کسی اور جگہ ہی نکاح کرے گی۔ 3 طلاقوں کے بعد اب رجوع کی صورت نہیں۔ اب عورت کی مرضی ہے کہ چاہے ساری زندگی بغیر نکاح کے رہے، چاہے کسی اور سے نکاح کر لے، نہ اس کو اگلے نکاح پہ مجبور کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے بغیر نکاح رہنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ آزاد ہے، چاہے تو نکاح کر لے چاہے نہ کرے، کسی اور سے نکاح ہو گیا چاہے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے، نہ بن پڑے تو چھوڑ دے، یا وہ فوت ہو جائے، اب اس سے اگر دوسرا نکاح ہوا اور اس نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، اب اگر یہ چاہے کہ دوبارہ پہلے سے نکاح کر لے تو کر سکتی۔ تو یہ مسئلہ اصل میں اس اعتبار سے کہ 3 طلاقوں کے بعد اب پہلے شوہر کے لیے یہ کبھی حلال نہیں ہوگی، اب یہ سلسلہ آگے ہی چلے گا۔ ہاں اگلے شوہر نے طلاق دی تھی تو اب واپسی کی صورت ہو سکتی۔ جی جی میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ طلاق کا جو طریقہ ہے نا، حدیث مبارک میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ 1 طلاق دے اور چھوڑ دے، اس کے بعد دوسری بھی نہ دے، 1 طلاق کی عدت پوری ہو جائے اور نکاح سے باہر ہو۔ اگر دوسری دینی ہے تو پھر دوسری طلاق دوسرے مہینے میں دے، تیسری دینی ہے تو تیسرے مہینے میں دے، اس انداز میں 3 طلاقیں دے۔ اب اس کے بعد اگر تیسری ہو گئی تو اب پھر اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اکٹھے بول ہی دے، یعنی طریقہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن اگر کوئی بول دیتا ہے کہ میں نے طلاق دی، تو پھر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے اس طرح طلاق دی تھی کہ میں نے اسے 3 طلاقیں دی، تو پھر نبی حدیث مبارک کے الفاظ ہے فَأَنْفَذَهُ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نافذ کر دیا۔ تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے، لیکن اگر دیں گے تو ہو جائے گی، اور طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہر مہینے میں 1 دے، اور یا صرف 1 دے کے چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر عورتوں کو رکھنے کے حوالے سے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور عورتوں کو نہ روکو انہیں نقصان پہنچانے کے لیے،
بعض لوگ رجوع تو کر لیتے ہیں، لیکن رجوع اس لیے کرتے ہیں کہ اس عورت سے بھی بدلہ لیں گے اور اس کے خاندان سے بھی بدلہ لیں گے، سسرال سے بھی بدلہ لیں گے. تو فرمایا نہیں، اس کے لیے نہیں. ان کو اس لیے نہ روکو کہ تم انہیں تکلیف پہنچاؤ گے، ان پر زیادتی کرو گے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ حرکت کرے کہ عورت کو اس لیے روکے کہ میں اس پہ ظلم کروں گا، اس کے گھر والوں پہ ظلم کروں گا، فرمایا فقد ظلم نفسا، تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. اور اس کے ساتھ مزید فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. یعنی کہ یہ جو حرکت ہے کہ عورتوں پہ ظلم کرنا، تنگ کرنا، اور تنگ کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا، فرمائے یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کی طرح ہے کہ اتنا سنگین ہوگا. تو لہذا عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ نرمی اور آسانی کا حکم ہے. اس کے بعد پھر طلاق ہی کے مسلسل احکام ہے. دودھ پلانے کے احکام ہے. 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے گا. 2 سال کے بعد دودھ پلانا گناہ ہوتا ہے. ہاں 2.5 سال تک پلائیں گے تو بار حرمت رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر عدت کے احکام ہیں کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن اس کی عدت بنتی ہے. اور مزید بھی کچھ اور عدتوں کے احکام ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب طلاق کے بعد کا ایک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ طلاق ہو بھی جائے تو آپس میں ایک دوسرے پہ احسان کرنا نہ بھولنا. میاں بیوی کو فرمایا جا رہا کہ طلاق بھی ہو جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو دشمن سمجھ کے بیٹھے، وہ اس کو دشمن سمجھ کے بیٹھے، وہ پوری دنیا میں اسے بدنام کرے، وہ پوری دنیا میں اسے بدنام کرے. نہیں، یہ نہیں. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اپنے درمیان فضل اور احسان کو مت بھولنا. اس کے بعد بھی ڈھنگ سے اور طریقے سے. ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے والے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ حضرت کیا ہوا؟ کیوں طلاق دینی؟ فرمایا میری بیوی ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟ میری بیوی ہے، تمہیں کیوں بتاؤں کہ اس میں کیا خامی ہے؟ اچھا، اس کے بعد طلاق ہو گئی. طلاق ہو گئی تو اب وہ پھر آگے پوچھا حضرت کیا ہوا تھا؟ فرمایا پرائی عورت ہے، اس کی کیوں برائی بیان کروں؟ ٹھیک. تو جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ میری بیوی ہے تو اپنی بیوی کی برائی کیوں بیان کروں، اور طلاق ہو گئی ہے تو بھی پرائی عورت ہے، کیوں اس کی باتیں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس کے اندر حسن سلوک مت بھولو. اس کے ساتھ اب طلاق کے مسائل کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نماز کا بیان فرماتا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز عصر کی، اس کی حفاظت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہوا کرو. اب دیکھیں بات کیا چل رہی ہے، اوپر طلاق اور عدت اور مہر، اس کے مسائل ہیں، لیکن سب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ دنیا کے جھمیلوں کے چکر میں نماز کو نہ بھول جانا. تو یہ نہ ہو کہ بھئی جب فارغ ہیں، ویلے ہیں تو نماز پڑھ لی، اور جب تھوڑی سی مصروفیت آ گئی یا گھر کے ٹینشن چل رہی ہے یا شادی کی جناب فنکشن چل رہے ہیں، بھاگم دوڑ مچی ہوئی ہے، یا کوئی لڑائی جھگڑا یا طلاق کا مسئلہ آ گیا تو نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری مصروفیات کے درمیان میں فرمایا نماز کی حفاظت کرنا، اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی، کہ وہ زیادہ تر کاروبار کی نظر ہو جاتی ہے کہ بندہ بازار میں بیٹھا ہوتا ہے، عصر کا وقت ہے، فل جو ہے نا وہ اس وقت کسٹمر بھی آ رہے ہیں اور کام بھی چل رہا ہے. تو فرمایا درمیانی نماز کو بطور خاص یاد رکھنا. اچھا، یہ سارے احکام ہو گئے. اب آخری بات جو ہے وہ کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، ان کے علاقے میں طاعون پھیل گیا. طاعون وہ جو گلٹی بنتی ہے اور بڑی تیزی سے لوگ مرتے، تو وہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اچھا، حکم شرعی یہ ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیلے دوسرا وہاں جائے نہیں، اور وہاں والا باہر نہ جائے، وہاں والا باہر نہ جائے، حکم یہ. تو یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں علاقہ چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ
فرمایا اے حبیب تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکل پڑے موت کے ڈر سے کہ یہاں ٹھہرے تو مر جائیں گے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نکل جانے والوں سے فرمایا منہ تو مر جاؤ، سارے ہی مر گئے. جو ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے طاعون کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے فرمایا منہ تو مر جاؤ، سارے ہی مر گئے. تو جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اس زمانے میں، انہوں نے کہا یا اللہ اتنے سارے مر گئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم احیاہم، پھر اللہ نے سب کو زندہ کر دیا. اب یہ دو باتیں، ایک تو مسئلہ کہ طاعون آئے تو اس جگہ سے جانا نہیں چاہیے اور وہاں بھی نہیں جانا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، نافرمانی کی تو سارے مر گئے. اور تیسری بات یہ کہ نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں کو زندہ کر دیا. بعض روایتوں میں 70,000 افراد تھے، 70,000 کو دوبارہ زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے پیارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی اتنی قدر ہے کہ دعا کرے تو یہ 70,000 مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا اگر ایک ڈوبی ہوئی کشتی اگر دوبارہ زندہ ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو 11-12 ہی بندے تھے نا اس میں، اگر وہ روایت ثابت ہو تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. 70,000 تو یہاں پر ایک دعا سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیے تھے. اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی پیاری فضیلت بیان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. فرمایا جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، اللہ کو قرضہ دے، جملہ یہ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے. حالانکہ بظاہر تو بڑا عجیب ہے نا اللہ تعالیٰ کو قرضہ دینا. تو فرمایا کہ جو اللہ کو قرضہ دے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کے واپس عطا فرمائے گا. مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو خدا کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کرنے کو رب فرماتا ہے یہ مجھے قرضہ دیا ہے. تو ہوتا کیا کہ قرضہ دے کے بندے کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ضائع ہو جائے گا، پتہ واپس مل جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرضے کے لفظ کے ساتھ اسے بیان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسجد پہ، مدرسے پہ، غریب پہ، یتیم پہ، فقیر پہ، بیوہ پہ، مسکین پہ، تو یہ خدا کو قرضہ دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرضے کو کئی گنا بڑھا کر واپس عطا فرمائے گا. اس کے بعد پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے. واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے زمانے کے نبی سے عرض کی کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، آپ کوئی بادشاہ بنا دیں. تو حضرت وہ جو نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام غالباً، تو انہوں نے کہا کہ طالوت نام کا شخص جو ہے یہ تمہارا بادشاہ ہے. اچھا طالوت جو ہے کوئی اتنا معروف آدمی نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا کہاں سے بادشاہ ہو گیا، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس کوئی شہرت ہے، تو یہ ہمارا کہاں سے بادشاہ بن گیا، اس سے زیادہ تو ہم بادشاہ بننے کے حقدار. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ بادشاہ بننے کے حقدار ہیں، اس کے بعد تو مال ہی نہیں ہے. تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے تمہارے اوپر اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے، طاقت زیادہ دی ہے. اب بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے نا تو اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ تو چلے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان ہوگا، اور اس میں تبرکات ہوں گے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے، اور فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے لائیں گے. یہ ایک تابوت تھا، تابوت سکینہ اسے کہتے ہیں. اس میں تورات کی کچھ تختیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے نالین مبارکین تھے. اور یہ تابوت اتنی برکت والا تھا ان تبرکات کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل اسے سامنے رکھ کے، ان تبرکات کو سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا. یہ تابوت ہو گیا گم، لڑائی ہوئی اور دشمن یہ تابوت لے گئے. اب یہ تابوت لے گئے تو اب جب قوم نے کہا نا کہ بھی ہمارا طالوت بادشاہ ہے تو اس کی نشانی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارا برکتوں والا تابوت جو تھا نا وہ واپس آ جائے گا، فرشتے اسے لے کے آئیں گے، تبرکات والے صندوق کو
فرشتے لے کے آئیں گے۔ تو اب وہی ہوا کہ وہ ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا اور فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، تو فرشتے اسے لے کے بستی کے قریب آ گئے۔ تو یہ جب آ گیا نا تو پھر انہوں نے مان لیا کہ ہاں واقعی بھائی یہ بادشاہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، اس پہ ایک ویسے فرشتوں نے اس تابوت کو اٹھایا جس میں تبرکات تھے۔ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے نا تو کوئی تبرکات والی چیز کو ویسے اپنے سر پہ رکھ لیجئے گا، برکت کے لیے۔ یا فرشتوں نے اٹھایا تھا تو برکت کے لیے آپ بھی رکھ لیجئے گا۔ میں نے ایک مرتبہ الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا جو تابوت تھا وہ بھی میں نے سر پہ رکھا، اور ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی جو چادر تھی، جو تقریباً کوئی 15 یا 20 سال تک جو مزار شریف پہ رہی، تو وہ بھی مجھے جو ہے وہ اپنے سر پہ رکھنے کی سعادت ملی ہے۔ تو وہ وہی تھا کہ جب فرشتے اس کو اٹھا کے پھر رہے ہیں تو ہم بھی اٹھا لیتے ہیں، ہم بھی اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو کبھی ایسا موقع ملے تو یہ والی سعادت بھی حاصل کر لیں۔ اب یہ طالوت بادشاہ بنا، اب ہوا یہ کہ آگے سے ایک کافر بادشاہ تھا جالوت، بڑا طاقتور، بڑا لہیم شہین تھا۔ وہ جب سامنے آیا اور لوگ لڑنے کے لیے اس کے سامنے گئے تو اب جالوت کو تو دیکھ کے جو طالوت کا لشکر تھا بنی اسرائیل، وہ اکثر بزدلی دکھاتے تھے، تو یہ ڈر گئے، نہیں بھائی اس سے کون لڑے گا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لشکر میں تھے، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بڑے دبلے پتلے سے تھے، لڑکے جیسے نا لڑکے نوجوان اس طرح کے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں لڑتا ہوں اس سے۔ اب جالو وہ اتنا لمبا اور اتنا لہیم شہیم اور وہ سب پہنا ہوا، اور یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب سامنے گئے بادشاہ نے کہا تھا کہ جو جالوت کو ہلاک کر دے میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا اس سے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان لڑکے تھے، آپ آگے گئے اور آپ کے ہاتھ میں وہ تھا، وہ رسی کے ساتھ جو ہے نا وہ پتھر باندھا ہوتا ہے، یوں گھماتے ہیں اور اس کو یوں گھما کے یوں پھینک، تو آپ اس کو گوپن کہتے ہیں اسے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گھمایا، اب وہ دور سے جیسے قریب آیا تو آپ نے جیسے ہی مارا اس کی سیدھی کھوپڑی پہ لگا، کھوپڑی اس کی چور چور ہو گئی، وہیں دھڑام سے گرا، مر گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ فتح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی، اور جو چاہا اسے علم بھی عطا فرما دیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں بادشاہ بنے۔ طالوت کچھ عرصہ رہا بادشاہ، اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بڑھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور اے حبیب وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک تم اللہ کے سچے رسولوں میں سے ہو۔ تو یہ دوسرا پارہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اے مولا کریم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے مولا ہماری بے حساب بخشش فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما، اے مولا کریم ہمیں صالحین کے گروہ میں شامل فرما، اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، اے مولا کریم جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا تلاوت قرآن کی سعادت عطا فرما، قرآن پڑھنا ہماری زندگی کے معمولات میں شامل فرما، اے اللہ قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنے، سمجھنے اور دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم ہم پر، ہمارے اہل خانہ پر، ہمارے والدین پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں کوئی بیمار ہے تو اسے بھی شفا دے، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہے اسے بھی شفا عطا فرما، ہم میں جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر، اے اللہ جو مالی مشکلات کا شکار ہوں اس کی مشکلوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے
ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ہمیں کسی نے دعا کے لیے کہا ہو اے اللہ اس کی بھی دعا قبول فرما. ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما. اے مولا کریم ہم پر ہمارے گھر پہ رحم فرما. اے اللہ ہم پر ہمارے ملک پہ رحم فرما. اے اللہ ہم پر ہمارے ملک کی معیشت پہ رحم فرما. اے مولا کریم ہمیں دنیا کی خیر عطا فرما، آخرت کی خیر عطا فرما. اے اللہ ظاہر کی خیر عطا فرما، باطن کی خیر عطا فرما. اے اللہ قرآن میں جتنے نیک اوصاف بیان کیے سب اپنانے کی توفیق عطا فرما. جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.